کیا آپ کو معلوم ہے دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں رشیا اور امریکہ ایک دوسرے سے کتنی دور ہیں؟ میپ پر دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ دونوں ملک بالکل الگ دنیا میں ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک مقام پر ان کے درمیان فاصلہ صرف 2.4 مائلز یعنی کہ 3.8 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ بیرنگ اسٹریٹ کے بالکل درمیان دو چھوٹے سے آئلینڈز موجود ہیں، ایک کا نام بگ ڈائمیٹ ہے جو رشیا کا حصہ ہے اور دوسرا لٹل ڈائمیٹ ہے جو امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ سردی میں ان کے درمیان برف کی قدرتی آئس برج تک بن جاتی ہے جس پر ٹیکنیکلی چل کر ایک ملک سے دوسرے ملک جایا جا سکتا ہے، مگر قانوناً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں ملک اتنے قریب ہیں تو آج تک ان کے درمیان کوئی برج یا ٹنل کیوں نہیں بنی؟ رشیا اور امریکہ کے درمیان جو سمندری راستہ ہے اسے بیرنگ اسٹریٹ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جو ایشیا اور نارتھ امریکہ کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ ایک طرف امریکہ کی اسٹریٹ الاسکا ہے اور دوسری طرف رشیا کا برف سے ڈھکا ہوا سائبیریا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ صرف 82 کلومیٹرز کا ہے۔ آج کے دور میں یہ اتنا چھوٹا فاصلہ ہے کہ لوگ اس سے کئی زیادہ لمبے برجز روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ بیرنگ اسٹریٹ کے درمیان موجود امریکہ اور رشیا کے آئلینڈز پر دونوں ملکوں میں ڈسٹنس صرف 3.8 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ امریکہ کے آئلینڈ لٹل ڈائمیٹ پر کھڑے ہوں اور موسم صاف ہو تو آپ اپنی آنکھوں سے رشیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، ان دونوں آئلینڈز کے درمیان انٹرنیشنل ڈیٹ لائن بھی گزرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا والا آئلینڈ وقت کے حساب سے امریکہ سے لگ بھگ ایک دن آگے، یعنی اگر امریکہ میں منڈے کی صبح ہے تو رشیا کے بگ ڈائمیٹ میں ٹیوزڈے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان آئلینڈز کو کبھی کبھی ٹمورو آئلینڈز یا یسٹرڈے آئلینڈز بھی کہا جاتا ہے۔ سوچئے دنیا میں شاید ہی کوئی اور جگہ ہو جہاں آپ اپنی آنکھوں سے کل کو دیکھ سکتے ہو۔ لیکن جب اتنی چھوٹی سی دوری ہے تو پھر آخر ایسا کیا ہے جو رشیا اور امریکہ کو آج تک ایک برج سے جڑنے نہیں دیتا؟ اور اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے 5 بڑے ریزنز ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہاں کا خوفناک موسم ہے۔ بیرنگ اسٹریٹ آرکٹک سرکل کے بالکل قریب ہے۔ دسمبر سے جون تک یہ پورا علاقہ برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ یہاں سردی میں ٹمپریچر -20 ڈگری سیلسیس یا اس سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ سمندر کی سطح موٹی برف سے ڈھک جاتی ہے، لیکن یہ برف بالکل سٹیبل نہیں ہوتی۔ تیز ہواؤں اور سمندری کرنٹس کی وجہ سے یہ برف ہر وقت ٹوٹتی اور ہلتی رہتی ہے۔ سوچئے برف کے بڑے بڑے تودے جب چلتی لہروں کے ساتھ برج کے پلر سے ٹکرائیں تو ان پر کتنا زبردست پریشر پڑے گا۔ وہ اتنی طاقت پیدا کرتے ہیں جو کسی بھی عام برج کے پلرز کو تباہ کر سکتی ہے۔ سائنٹسٹ نے اس آئس فورس کو مہیا کرنے کے لیے برسوں ریسرچ کی ہے تاکہ ایسے آف شور سٹرکچر بنائے جا سکیں جو اس دباؤ کو جھیل سکیں، اور اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے لیے سال میں صرف 5 سے 6 مہینے ملتے ہیں، جس کی وجہ سے کام کا وقت اور قیمت دونوں ڈبل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ برج بنا بھی لیں تو وہاں پہنچیں گے کیسے؟ بیرنگ اسٹریٹ کی دونوں طرف ہزاروں مائلز تک صرف خالی بنجر زمین اور پہاڑ ہیں۔ یو ایس اے کی سائڈ پہ برج جہاں شروع ہوگا وہاں دور دور تک کوئی بڑی سڑک، کواری یا سٹیل مل نہیں ہے۔ سب سے قریبی مین روڈ وہاں سے 800 کلومیٹر دور ہے۔ رشیا کی طرف حالات مزید خراب ہیں۔ سب سے قریبی ریلوے لائن بھی 3000 کلومیٹر دور ہے اور قریبی ہائی وے تقریباً 2000 کلومیٹر دور ہے جو کہ پکی سڑک بھی نہیں ہے۔ ان علاقوں تک پہنچنے کے لیے پہلے ہزاروں کلومیٹر کی نئی ریلز لائنز اور روڈز بنانی پڑیں گی جس کا خرچہ برج کی قیمت سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ ڈسکوری چینل کے ایک اندازے کے مطابق اس برج کی تعمیر کا خرچہ تقریباً $105 بلین ہوگا۔ اتنی بڑی رقم خرچ کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ کارگو شپس زیادہ سستی اور زیادہ سامان ٹرانسپورٹ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک برج کے ذریعے ہزاروں مائلز کا سفر کر کے سامان بھیجنا مہنگا پڑے گا۔ پیسنجرز کے لیے بھی یہ پلین سے جانا ہمیشہ چیپ اور فاسٹ رہے گا۔ آرکٹک کے سخت موسم میں اس برج کی دیکھ بھال اور صفائی پر ہر سال اربوں ڈالرز خرچ ہوں گے۔ ہسٹری میں رشیا اور یو ایس اے کے تعلقات اکثر خراب رہے ہیں۔ 20 سینچری میں جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان کولڈ وار شروع ہوئی تو یہ چھوٹا سا سمندری راستہ دنیا کے سب سے سینسٹیو بارڈر میں تبدیل ہو گیا۔ رشیا کا بگ ڈائمنڈ آئلینڈ ملٹری زون بن گیا اور عام لوگوں کا وہاں جانا بند کر دیا گیا۔ دونوں سپر پاورز ایک دوسرے پر نظر رکھے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے اس علاقے کو آئس کرٹن بھی کہا جانے لگا۔ حالیہ برسوں میں اسپیشلی 2022 میں یوکرین کے ساتھ کنفلکٹ شروع ہونے کے بعد اس پروجیکٹ پر ہونے والی تمام گفتگو رک گئی تھی۔ دونوں ملکوں کا ڈر ہے کہ برج بنانے سے بارڈر کنٹرول، سیکیورٹی اور سمگلنگ کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے رشیا، یو ایس اے اور چائنا کا مل کر کام کرنا ضروری ہے،
जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में तकरीबन नामुमकिन लगता है। मॉडर्न एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ब्रिज से बेहतर एक अंडर सी टनल है, जैसे कि चैनल टनल जो ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ती है। एक प्राइवेट कंपनी इंटरबेरिंग ने 84 माइल्स यानी कि 135 किलोमीटर लंबी टनल का प्लान पेश किया है। इस टनल में कन्वेंशनल रेल, हाई स्पीड रेल और पाइपलाइंस के लिए अलग अलग लेवल्स होंगे। टनल बर्फ के दबाव और सख्त सर्दी से भी महफूज रहेगी। ये टनल यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान सालाना 100 मिलियन टन फ्राइट ट्रांसपोर्ट कर सकती है, जो कि दुनिया के कुल सामान का 8% है। इस टनल और इससे जुड़ी 5500 माइल्स लंबी नई रेल लाइंस पर कुल खर्चा तकरीबन $250 बिलियन अंदाजा लगाया गया है। एक अहम पहलू जो अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है वो है वहाँ के मकामी लोग। अलास्का के नेटिव ट्राइब्स जैसे कि नेटिव विलेज ऑफ वेल्स और डायमेट इस प्रोजेक्ट से मुतासिर होंगे। इन कबाइल की जिंदगी हंटिंग और फिशिंग पर मुनहसर है। ब्रिज या टनल की वजह से बढ़ती हुई आबादी और पोल्यूशन इनकी सिविलाइजेशन और माहौल को तबाह कर सकती है। यूएस के कानून के मुताबिक ऐसी किसी भी तमीर के लिए इन कबाइल की इजाज़त और नेटिव कोऑपरेशन का राजी होना ज़रूरी है। लेकिन एक और सवाल बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सर्दियों में जब बेरिंग स्ट्रेट जम जाता है तो क्या कोई पैदल अमेरिका से रशिया जा सकता है? थ्योरी के हिसाब से कुछ हिस्सों में समंदर की सतह बर्फ से ढक जाती है। इसी वजह से बहुत से लोग समझते हैं कि इस फ्रोजन सी पर चलकर दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र किया जा सकता है, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी मुख्तलिफ है। सबसे पहले ये बर्फ पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। समुद्री करंट्स और हवाओं की वजह से इसमें हर वक्त दरारें पड़ती रहती हैं। एक गलत कदम और इन क्रीविसेस की वजह से इंसान जमे हुए पानी में गिर सकता है। दूसरी वजह ये दुनिया के सबसे हैवीली मॉनिटर बॉर्डर एरियाज में से एक है। अमेरिका और रशिया दोनों की सिक्योरिटी एजेंसीज इस इलाके पर नज़र रखती हैं। बिना इजाज़त के इस बॉर्डर को क्रॉस करना गैर कानूनी है और इसके संगीन कानूनी नताइज हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का मौसम भी किसी दुश्मन से कम नहीं है। बर्फानी आंधियाँ, माइनस टेम्परेचर और पोलर बियर्स इस सफ़र को और भी ख़तरनाक बना देते हैं। हैरत की बात यह है कि कुछ एक्सप्लोरर्स ने इस रूट को तय करने की कोशिश भी की। फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स कार्ल बुशबी ने दुनिया को पैदल घूमकर क्रॉस करने के अपने मिशन के दौरान बेरिंग स्ट्रेट के इलाके तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कानूनी पाबंदियों और सियासी मसाइल की वजह से उनका सफ़र बहुत ही मुश्किल हो गया। यानी सिर्फ 82 किलोमीटर का सफ़र, लेकिन इसे तय करना आज भी दुनिया के मुश्किल तरीन सफ़रों में से एक माना जाता है। बेरिंग स्ट्रेट पर ब्रिज या टनल बनाना इंसान की तारीख का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, मगर मौजूदा हालात में सख्त मौसम और अरबों डॉलर का खर्चा और सबसे बढ़कर रशिया और अमेरिका के दरमियान पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इस ख्वाब को हकीकत बनने से रोक देता है। हालांकि रशियन रिप्रेजेंटेटिव किरिल दिमित्रियव ने 2025 और 2026 में नए टनल के डिज़ाइन की बातें की हैं और उसे प्यूटन ट्रम्प टनल का नाम भी दिया गया है, मगर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अभी भी एक पाइप ड्रीम ही है। क्या आपको लगता है कि कभी हम सड़क के रास्ते अमेरिका से रशिया जा पाएंगे? कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।